عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تزوج العبد استكمل نصف الدين فليتق الله في النصف الباقي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اسلام دین فطرت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات ایسی ہیں کہ اگر کوئی انسان ان تعلیمات پر عمل کرنا چاہے تو اس کا انسان ہونا اس سے کبھی روکے گا نہیں. فطرت انسانی کے عین مطابق دین جو ہے وہ اسلام ہے، اور فطرت انسانی کے اندر اس کی ضروریات ہیں. ان ضروریات کی تکمیل انسان کرتا ہے. اس کی تکمیل کے لیے اسلام نے حلال اور حرام کی وضاحت فرما دی ہے کہ ضروریات کی تکمیل حلال طریقے سے کی جائے گی، حرام طریقے سے نہیں کی جائے گی. انسان کی ضروریات میں ایک ضرورت اس کے پیٹ سے متعلق ہے، اور دوسری ضرورت کا تعلق اس کی نفسانی خواہشات سے ہے. پیٹ کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے انسان مختلف ذریعے معاش اختیار کرتا ہے، اور اس سلسلے میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح ہدایات موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس کے متعلق ارشاد فرما دیا: یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو ان پاک چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی ہیں. پاک سے مراد حلال. اسی طرح انسان کی اپنی ضرورت کو دوسری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے نکاح حلال قرار دیا، اور اس کے علاوہ راستے کو اللہ تبارک و تعالی نے حرام قرار دیا، اور فرمایا: فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، کہ جو اس کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرے وہ حد سے تجاوز کرنے والا ہے. میں نے شروع میں کہا کہ اسلام دین فطرت ہے. اسلام نے نکاح کو مشروع قرار دیا، اور مختلف اوقات میں فقہا نے اس کی صراحت کی اپنی کتابوں کے اندر کہ کبھی نکاح واجب ہوتا ہے، کبھی سنت ہوتا ہے، کبھی مستحب ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی ترغیب دی. ایک روایت کے اندر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ کے پاس چند صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم پہنچے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کو معلوم کیا، اور حدیث کے الفاظ ہیں کأنہم تقالوها، گویا کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کو کم سمجھا، اور انہوں نے کہا: کہاں نبی علیہ السلام جو کہ بخشے بخشائے ہیں، اور کہاں ہم گناہگار، ہمارا ان سے کوئی مقابلہ نہیں ہے. لہذا انہوں نے کچھ عزم کیا. ان صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے ایک صحابی نے یہ عزم کیا تھا کہ میں کبھی نکاح نہیں کروں گا، اس لیے کہ عبادت میں رکاوٹ اسی وجہ سے آتی ہے.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تنبیہ فرمائی اور فرمایا انا اتقاکم للہ واخشاکم لا، میں اللہ سے تم میں سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، سب سے زیادہ اللہ کا تقوی میرے پاس ہے، لیکن میں راتوں کو عبادت بھی کرتا ہوں اور رات میں آرام بھی کرتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، اور میں نے نکاح بھی کیا ہے۔ اور فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے طریقے سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں، میری جماعت میں سے نہیں۔ نکاح کی ترغیب دی، جوانوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه لها وجاء او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اے جوانوں کی جماعت، تم میں سے جو نان و نفقہ کی صلاحیت رکھتا ہے وہ نکاح کر لے، اس لیے کہ اس کے ذریعے سے نگاہوں کی بھی حفاظت ہوگی، اس کے ذریعے سے شرمگاہوں کی بھی حفاظت ہوگی۔ اور اگر تمہارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ آنے والی شریک حیات کا خرچ برداشت کر سکو تو تم روزے کو لازم پکڑو، اس لیے کہ روزے کے ذریعے سے تمہاری نفسانی خواہشات ٹوٹے گی۔ معاشرہ ایک صالح معاشرہ بنے، اس کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح اور دوسری چیزیں صحیح ہوں اسی طرح معاشرے کے اندر فواحش و منکرات بھی ختم ہوں۔ فواحش و منکرات کیسے ختم ہوں گے؟ جب فواحش و منکرات کے راستے کو بند کیا جائے گا۔ دوسرے مذاہب کے اندر نکاح کو عبادت کے اندر مخل سمجھا گیا، حالانکہ قرآن کہتا ہے وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، کہ رہبانیت یعنی دنیا والوں سے کٹ کر یکسوئی کے اندر صرف اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جانا اور معاشرتی زندگی سے اپنے آپ کو کاٹ لینا، جس کو آج ہم اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں سنیاسی بن جانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں عیسائیوں نے رہبانیت کو خود سے ایجاد کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے نہیں کہا تھا کہ رہبانیت اختیار کرو۔ لہذا آج بھی عیسائی مذہب کے اندر پادری اور نن جو ہوتے ہیں یہ شادی نہیں کرتے کیونکہ ان کی عبادت میں خلل پیدا ہوتا ہے، نکاح نہیں کرتے، حلال طریقہ اختیار نہیں کرتے، حرام کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لہذا معاشرے سے فواحش و منکرات کے ختم ہونے کے لیے ضروری ہے کہ حلال طریقے کو ایسا آسان بنا دیا جائے کہ حرام کے راستے بند ہو جائیں۔ آج ہمارا مسئلہ جو ہے وہ یہی ہے کہ حلال راستہ ایسا مشکل ہو گیا کہ حرام کے راستے پر آج نوجوان نسل چل رہی ہے۔ ہم خواب خرگوش میں نہ رہیں، ہمارے اپنے معاشرے کے اندر واقعات یکے بعد دیگرے رونما ہو رہے ہیں اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت دیندار ہیں، ہمارا گھرانہ بہت دیندار ہے۔ ہم چاہے جتنے دیندار ہو جائیں، ہم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اور امت کے بزرگوں کے مقابلے میں ہمارا دین کہیں ٹھہرتا نہیں ہے۔ آج کے زمانے کے اندر فواحش و منکرات کن راستوں سے آ رہے ہیں؟ یہ موبائل کے راستے سے۔ ایک چیز میں معاشرے کے اندر بہت تیزی کے ساتھ عام ہو رہی ہے اور اس کو کوئی گناہ بھی نہیں سمجھتا، گھر والے بھی آنکھ بند کیے رہتے ہیں، جانے دو۔ رشتہ منسلک ہو جانے کے بعد لڑکا اور لڑکی کی آپس کی گفتگو عام ہو رہی ہے۔ آج موبائل کے ذریعے سے یہ کام ہو رہا ہے۔ اسی طرح اور دوسرے جو پلیٹ فارم ہیں موبائل کے، ان کے ذریعے سے یہ نامحرم کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے، یہ بھی زنا کی ایک قسم ہے۔
نکاح جب آسان رہے گا اور نکاح وقت پر ہوگا تو پھر یہ چیز ہمارے معاشرے سے ختم ہوگی۔ حضرت مولانا مفتی سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم نے اپنی کتاب لمحہ فکریہ کے اندر موجودہ دور کے اندر نکاح کی عمر کا تعین کیا ہے اور فرمایا کہ 23 سال کی عمر میں بچوں کا نکاح کر دینا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو ہدایت فرمائی ہے وہ یہ فرمائی ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کا اچھا سا نام رکھے، اس کی اچھی تعلیم و تربیت کرے، اس کو اچھا ادب سکھلائے۔ نکاح کب کرے؟ جب بالغ ہو جائے تو نکاح کر لے، اس لیے کہ بلوغت کے بعد ضرورت کا جو راستہ کھلا ہے، اگر حلال راستہ آسان نہیں کیا گیا تو حرام کا راستہ کھل جائے گا۔ اس کی وجہ ہمارے یہاں نکاح میں تاخیر کی وجہ میری اپنی ناقص رائے کے مطابق دونوں طرف سے لاپرواہی ہے۔ نوجوانوں کی خواہشات اپنی ہیں، نکاح ایسے ہونا چاہیے، کمرہ ایسا بننا چاہیے، بیڈ ایسا ہونا چاہیے، اور یہ ایسا ہونا چاہیے اور ویسا ہونا چاہیے۔ جب تک اس معیار کا ہو نہیں جائے گا تب تک نکاح نہیں ہوگا۔ اور نکاح کے اندر اسراف اور فضول خرچی اور رسم و رواج اس درجہ بڑھا ہوا ہے کہ جب تک اتنا اثاثہ اکٹھا نہیں ہو جائے گا تب تک ہم اس بات کی یعنی سرپرست حضرات اس بات کی ہمت نہیں کر پاتے کہ ہم اپنے بچوں کا نکاح کی تاریخ کا تعین کریں۔ ان دونوں چیزوں کے ختم ہونے کی ضرورت ہے۔ میں 2-3 واقعات سنا کر اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں۔ 2 واقعہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا۔ ایک واقعہ تو آپ بار بار سنتے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ آپ نے نکاح کیا ہے اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا علم نہیں ہے۔ جب کپڑے کے اوپر وہ رنگ لگا ہوا دیکھا ہے جو عورتوں کے لیے مخصوص تھا اور نبی علیہ السلام نے دریافت فرمایا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں میں نے نکاح کیا، اور آپ نے ان سے کہا اولم ولو بشاتن، ولیمہ کرو چاہے ایک بکری ہی کیوں نہ ہو۔ دوسرا واقعہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد کے اندر شہید ہو گئے تھے، اور ان کی 6 یا 7 بیٹیاں تھیں اور ان کے اوپر قرضے بہت تھے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور ان سے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے گھر تشریف لے چلیے، قرض خواہ آ رہے ہیں، ان کا قرض ادا جا۔ واقعہ تفصیلی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے، قرضوں کی ادائیگی ہوئی، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور ان کے گھر والوں کا حال چال پوچھا کرتے تھے۔ ایک غزوے سے واپسی کے موقع پر حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنی اونٹنی کو ذرا تیز بڑھایا تو ایک شخص نے پیچھے سے اونٹنی کو، اور وہ چل نہیں رہی تھی، پیچھے سے ہانکا تو اونٹنی تیز چلنے لگی۔ جب میں نے دیکھا تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کیا تم نے نکاح کیا ہے؟ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں میں نے نکاح کیا ہے۔ یہ وہی جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے گھر کی خبرگیری خود حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، لیکن نکاح کیا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں ہے۔ معمول کی چیز ہے۔ ہمارے یہاں تو اگر حضرت نکاح نہ پڑھائیں تو نکاح ہی نہیں ہوگا۔ اور آگے چلیے، زمانہ ابھی بہت دور نہیں گزرا، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ ان کی 2 صاحبزادیوں کا نکاح
حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہوا ہے۔ لکھا ہے حضرت نے آپ بیتی کے اندر کہ مظاہر العلوم سہارنپور کے سالانہ جلسے کے موقع پر چچا جان یعنی حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہر سال تشریف لاتے تھے۔ ایک سال تشریف لائے تو فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ یوسف کا اور انعام الحسن کا رحمہم اللہ ان دونوں کا نکاح کر دیا جائے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا شوق سے کر لیجئے، مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، انہی کی بیٹیوں کا نکاح ہے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میں نے عشاء کے بعد اپنی اہلیہ سے اور دونوں بچیوں اپنی اہلیہ کے اور دونوں بچیوں کے کان میں یہ بات ڈال دی کہ عشاء کے بعد جلسے میں نکاح ہونا ہے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے جب کہا تھا تو میری اہلیہ نے کیا کہا تھا۔ میری اہلیہ نے کہا تھا کہ اگر 2-4 دن پہلے کہا ہوتا تو کم سے کم ایک جوڑے سلوا لیتی۔ آگے لکھتے ہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے کیا جواب دیا تھا اور اس جواب پر وہ خاموش رہ گئی تھی۔ میں نے جواب یہ دیا تھا کہ اچھا مجھے آج معلوم ہوا، میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ میری بچیاں کپڑے پہنے رہتی ہیں، مجھے آج معلوم ہوا کہ وہ ننگی پھرتی ہیں۔ اور پھر اسی عشاء کی نماز کے بعد جلسے کے اندر دونوں حضرات کا نکاح ہوا اور شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے بڑے اکابرین کی موجودگی میں ان دونوں کا نکاح پڑھایا۔ جب نکاح کے اندر اتنی سادگی رہے گی تو پھر نکاح آسان ہوگا، اور جب نکاح آسان ہوگا تو پھر معاشرے کے اندر سے فواحش و منکرات اس قبیل کے جو ہیں وہ انشاءاللہ ختم ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔